کیا پاکستان اپنی ہسٹری کے سب سے بڑے پولیٹیکل کرائسس کی طرف جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں ڈیموکریسی ختم ہونے کے قریب ہے؟ کیا کبھی پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی اور بے روزگاری سے بھی چھٹکارا ملے گا؟ کیا عوام کی ساری امیدوں کا قتل کر دیا گیا ہے یا اب بھی کوئی امید باقی ہے؟ اگر آپ بھی ایک پاکستانی شہری ہیں تو آپ کے ذہنوں میں ایسے سوالات ہر روز آتے ہوں گے، لیکن کیا ہیں ان کے جوابات؟ تو ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلیے شروع کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ الطاف اور آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہم اس کے اسباب اور وجوہات پر گفتگو کریں گے اور اس کے ممکنہ حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ آپ کا کیا گیا ایک چھوٹا سبسکرائب مجھے ایسی معلوماتی ویڈیو بنانے کی طرف اور زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے جلدی سے نظر دوڑاتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور اس کی آزادی سے لے کر اب تک 3 مارشل لا لگ چکے ہیں۔ سب سے پہلا مارشل لا 1958 میں جنرل ایوب خان نے لگایا اور جمہوری حکومت کو ختم کر دیا۔ دوسرا مارشل لا 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے لگایا، جس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تیسرا مارشل لا 1999 میں پرویز مشرف نے نواز شریف کے دور حکومت میں لگایا۔ تو پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کبھی بھی ہموار نہیں رہی، ہمیشہ سے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کو ملے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے بڑا لاس 1971 میں ہوا، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ہسٹری میں 13 وزرائے اعظم کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا، کبھی عدالتوں کے ذریعے، کبھی مارشل لا کے ذریعے اور کبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ یہ تھی پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کی مختصر سے ہسٹری۔ اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹلی موجودہ صورتحال کی۔ عمران خان 2018 میں پاکستان کی تاریخ کے اہم نعرے تبدیلی اور نیا پاکستان کے ذریعے وزیر اعظم بنتے ہیں، لیکن ان کو 2022 میں تحریک عدم اعتماد یعنی کہ نو کانفیڈنس ووٹ کے تھرو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی بڑا موڑ تھا۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، جس کے نتیجے میں عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس کے نتیجے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ انہوں نے اس سارے سینیریو کا ذمہ دار ٹھہرایا امریکہ کو۔ عمران خان یہ کلیم کرتے تھے کہ ان کی آزاد خیال فارن پالیسی کو دیکھ کر اور روس کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھ کر مغربی طاقتیں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے بعد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، جس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو کہ عمران خان کی سپورٹ میں نکلے تھے۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں تاکہ وہ اپنے نمائندوں کو دوبارہ سے چن سکیں۔ عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد تھا فوری انتخابات کروانا۔ نومبر 2022 میں اسی مارچ میں عمران خان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے سیاسی حالات اور بھی بگڑ جاتے ہیں۔ عمران خان کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کے بعد ملک کے حالات میں اور بھی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ 2023 میں عمران خان کی بار بار گرفتاریوں سے ملک کے حالات اور بھی خراب ہو رہے تھے۔ مئی 2023 میں عمران خان کو نیب کے کیسز میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی طرف سے اور بھی بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں پر حکومت کی طرف سے بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے اور کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اس احتجاج میں کئی کارکنوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ عمران خان پھر سے کلیم کرتے ہیں کہ انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ انہیں فوج کے ایک حصے کی مخالفت کا سامنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دور میں پاکستان کے معاشی صورتحال پر کہ پاکستان کی اکانومک کنڈیشن کیا تھی۔ پاکستان کی اکانومک کنڈیشن کی بات کریں تو پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ ساتھ اکانومک کرائسس بھی دیکھنے کو ملا۔ اس دور میں پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ سال 2023 میں پاکستان کا AFR یعنی کہ ایوریج فرائٹ ریٹ 38% تھا، جو کہ پچھلی کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ تھا۔ AFR دراصل میں وہ کاسٹ ہے جو کہ باہر کی چیزوں کو ملک میں لانے کے لیے، لاجسٹکس یا پھر گوڈز کو لانے کے لیے خرچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چیزوں کو امپورٹ کرنے میں اور بھی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی۔ پاکستان کی معیشت بری طرح سے تباہ ہو رہی تھی اور پاکستان کو قرضے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں IMF کی شرائط بھی بہت ہی زیادہ سخت تھی، جس کی وجہ سے عوام پر مہنگائی کا ایک بہت بڑا پہاڑ توڑا گیا۔ IMF نے $3 بلین کا بیل آؤٹ دیا، جس کے نتیجے میں کھانے پینے اور پیٹرولیم کی چیزوں کی ریٹس آسمان چھونے لگی۔ اب بات کرتے ہیں فوج کے کردار کے بارے میں اور ان رکاوٹوں کے بارے میں جو کہ سیاسی استحکام کے بیچ میں آ رہی تھی۔ پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار ہمیشہ سے اہم اور کنٹروورشل رہا ہے۔ ملکی تحفظ اور بقا کے لیے فوج کو ایک بہت ہی بااحترام ادارے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو اس میں فوج کی مداخلت کو ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان بھی یہی کلیم کرتے تھے کہ ان کو برطرف کرنے کی وجہ یہی تھی کہ آرمی ان کے خلاف تھی۔ قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور جنرل عاصم منیر فوج کی کمان سنبھالتے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ آرمی کی کشیدگی ویسے ہی رہتی ہے۔ عمران خان کی برطرفی اور گرفتاری میں فوج کا ہاتھ ہے یا نہیں؟
اس کے بارے میں مبصرین میں ہمیشہ سے بحث جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں الیکشنز ڈیلے کے بارے میں اور سیاسی مستقبل کے بارے میں۔ پاکستان میں 2023 میں انتخابات کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن انتخابات مسلسل ڈیلے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ کبھی سیاسی عدم استحکام بتائی جاتی تھی اور کبھی سیکیورٹی خدشات بتائے جاتے تھے۔ الیکشنز ڈیلے کروانے کے کئی امپیکٹ تھے۔ عوام کے احتجاج اب غصے میں بدل رہے تھے اور ملک کے حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں، لیکن حکومت مسلسل انہیں ڈیلے کر رہی تھی۔ اس ڈیلے کی وجہ سے عوام اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے خود باہر آ رہی تھی، کیونکہ ان میں سیاسی بے یقینی پھیل رہی تھی کہ اگر ہم اپنے رائے کا اظہار ہی نہیں کر سکتے تو ایسے ملک میں ہم کیوں رہ رہے ہیں۔ عوام کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں تو اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہیں، ہمیں اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا ہوگا۔ دوستو یہ ساری باتیں ہوگی اس ساری کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے، لیکن اب جاتے ہیں ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف، جو ہے ان ساری صورتحال کے ممکنہ حل۔ کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس سارے کرائسس کا؟ پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل کرائسس کے حل تو موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑے چیلنجز بھی ہیں۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ابھی سیاسی استحکام ہے، جس کا ایک ہی حل ہے عوام کی رائے، اور اس پرپز کا بیسٹ سولوشن ہے فوری اور ان بائسڈ انتخابات۔ ملک میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کرائے جائیں، اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی مبصرین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، جو کہ انتخابات کے شفاف ہونے کو یقینی بنا سکتے۔ دوسری سب سے عام چیز ہے فوج اور سویلین حکومت کے تعلقات۔ پاکستان میں فوج اور سویلین حکومت کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے۔ عوام کے تمام مسائل کا حل کرنا سویلین حکومت کی ذمہ داری ہے، اور فوج کی ذمہ داری ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ لیکن صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں، بلکہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام بھی بہت ضروری ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مل بیٹھ کر گفتگو کی جائے۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں اور اس ساری صورتحال کا سولوشن نکالیں، اور اسی سولوشن کے بعد ہی معاشی استحکام بھی ممکن ہوگا۔ یہ ساری تو ہوگی اوپر کے لیول کے سولوشنز۔ اس ساری صورتحال میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے عوام کا۔ تو ایسی صورتحال میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو سب سے پہلے چاہیے کہ گہما گہمی اور تشدد سے پرہیز کریں۔ پرامن احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے اور عوام کو پورا حق ہے کہ وہ یہ کرے، لیکن ایسی صورتحال میں عوام کے لیے سب سے ضروری ہے کہ باخبر رہیں، ملک کی تمام سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں، ہمیشہ تصدیق شدہ معلومات حاصل کریں اور افواہوں سے پرہیز کریں۔ دوسری سب سے ضروری چیز عوام کے لیے ہے احتساب کا مطالبہ۔ عوام کو چاہیے کہ وہ احتساب کا مطالبہ کریں، اور تمام سسٹم کے اندر شفافیت ہونی چاہیے۔ جو بھی فیصلے لینے ہیں یا جو بھی صورتحال ہے وہ ساری عوام کے سامنے رکھی جائے۔ اگلی سب سے ضروری چیز ہے قومی اتحاد کو فروغ دینا۔ عوام کو چاہیے کہ کسی بھی پارٹی، پرسنالٹی یا سیاسی شخصیت پر لڑنے کی بجائے وہ سب پاکستان کے لیے لڑیں، وہ سب ایک ہو کر اس ساری صورتحال سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی پاکستان کی، اور یہ سارے حل تھے جو کہ پاسبل ہیں۔ تو دوستو آخر پر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اس سارے مسائل کا حل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان ایک عظیم ملک ہے جو کہ تا قیامت قائم رہے گا۔ یہ بحران عارضی ہے، لیکن ہمیں ان غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے اور مستقبل میں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کہ اب بھی ہم جاگیں گے یا نہیں؟ کیا اب بھی ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے یا حکمرانوں کو دیں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے یا طاقتوروں کی چکی کے نیچے پستے رہیں گے؟ اس سب کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔